بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2064 ہے، اور آج ہم سورۃ الواقعہ کی تلاوت و تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج سورۃ الواقعہ کی ابتدائی 6 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، اذا جب، وقعت واقع ہوگی، الواقعہ واقع ہونے والی، لیسا نہیں ہوگا، لوقعتها اس کے واقع ہونے کے وقت، کاذبہ کوئی بھی جھٹلانے والا، خافضہ پست کرنے والی، رافعہ بلند کرنے والی، اذا جب، رجت ہلائی جائے گی، الارض زمین، رجا ہلایا جانا، وبست اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، الجبال پہاڑ، بسا ریزہ ریزہ کر دیا جانا، فکانت تب وہ ہو جائیں گے، ہباء ذرات، منبثا بکھرے ہوئے۔ ترجمہ یوں ہے، جب وہ ہونے والا پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ ایک تہ و بالا کرنے والی چیز ہوگی، جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑوں کو پیس کر چورا چورا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بکھرا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے۔ ان 6 آیتوں میں 5 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو اس کے پیش آنے کو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ دوسری بات، وہ ایک تہ و بالا کرنے والی چیز ہوگی۔ تیسری بات، جب زمین ایک بھونچال سے جھنجھوڑ دی جائے گی۔ چوتھی بات، پہاڑوں کو پیس کر چورا کر دیا جائے گا۔ پانچویں بات، یہاں تک کہ وہ پہاڑ بکھرے ہوئے غبار بن کر رہ جائیں گے۔ بزرگان محترم، پچھلی سورت میں، سورہ رحمان میں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، جنت کا تذکرہ ہوا، دوزخ کا تذکرہ ہوا، جنتیوں کا تذکرہ ہوا، دوزخیوں کا تذکرہ ہوا۔ اس سورہ واقعہ میں انہیں جنتیوں اور دوزخیوں کو ملنے والے انعامات اور سزاؤں کا، انہیں جنتیوں کو انعامات کا اور دوزخیوں کو سزاؤں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا جا رہا ہے، کہ وہ قیامت، جس قیامت کا یہ کفار و مشرکین انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، وہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اور جب وہ وقت اور دن آ جائے گا تو یہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اس وقت ان کے پاس اسے جھٹلانے کا کوئی موقع نہیں ہوگا، اور اس وقت وہ مارے ہیبت کے خوف زدہ ہوں گے، اس لیے کہ انہیں اس کی سچائی کا یقین نہیں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کی تیاری نہیں کی تھی۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہ کافی لوگ شک میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 55 لہذا وہ اس دن خوف و دہشت کے عالم میں رہیں گے، اور یہاں واقعے سے مراد، اذا وقعت الواقعہ سے مراد سور ہے، کہ اس کے پھونکے جانے کے بعد ہی یہ حالات پیش آئیں گے، جیسا کہ تفسیر طبری میں موجود ہے۔ اور یہ ایسا وقت ہوگا کہ جب کچھ لوگوں کو جہنم کی آگ میں پھینکا جائے گا تو کچھ کو جنت کے اونچے مقامات میں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ قیامت ان کی اس حالت کو خاکستر کر دے گی۔ خافضۃ الرافعہ، کہا گیا کہ دنیا میں جو لوگ اللہ کو بھول کر بڑی شان و شوکت اور غرور اور گھمنڈ میں رہا کرتے تھے، یہ قیامت
ان کی اس حالت کو خاکستر کر دے گی، اور جو لوگ دنیا میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، اس وقت انہیں اونچے اونچے درجات عطا کیے جائیں گے، اور اس وقت اس زمین کا حال یہ ہوگا کہ اسے ایک بھونچال، آندھی اور طوفان سے جھنجھوڑ دیا جائے گا، جس سے ساری زمین اور اس پر بسنے والے سب تباہ ہو جائیں گے۔ اس وقت اس پر کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا اور ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ سورۃ الزلزال میں یہی بات کہی گئی، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو سخت جھنجھوڑ دیا جائے گا۔ اور سورۃ الحج آیت نمبر 1 میں کہا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو کہ قیامت کا بھونچال یقیناً بڑی سخت چیز ہے، اور مضبوط اونچے اونچے پہاڑوں کا جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حال ہوگا کہ انہیں پیس کر چورا چورا کر دیا جائے گا، جس سے وہ پہاڑ ہوا میں اڑنے والی ایک معمولی سی غبار کی طرح ہو جائیں گے، جیسا کہ سورۃ القاریعہ کی آیت نمبر 5 میں کہا گیا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، اس دن پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اور سورۃ المزمل کی آیت نمبر 14 میں کہا گیا، وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، کہ جب پہاڑ ریت کے بکھرے ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے۔ آج یہ پہاڑ بڑے سے بڑے طوفان اور آندھیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور زمین کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہی پہاڑ اس دن بالکل ایک تنکے کی طرح ہو جائیں گے کہ ایک معمولی سا ہوا کا جھونکا بھی انہیں اڑا کر لے جائے گا۔ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑی سی بڑی طاقتور چیز بھی اس دن اللہ کے قہر کے آگے عاجز اور بے بس ہو جائے گی کہ اس کا مقابلہ نہ کر پائے گی۔ تو یہ انسان تو اس کے مقابلے میں ایک معمولی سی حیثیت رکھتا ہے، تو پھر اس کا اس دن کیا عالم ہوگا، اسے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لہذا ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے اپنے اعمال سے توبہ کریں اور اس رب کی اطاعت قبول کریں جس کے ہاتھ میں زمین بھی ہے اور آسمان بھی، سورج بھی ہے اور چاند بھی، پہاڑیں بھی ہے اور سمندر بھی، آگ بھی ہے اور ہوا بھی، مٹی بھی ہے اور پانی بھی، جن بھی ہے اور انس بھی، نباتات بھی ہیں اور جمادات بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔